ان کے بھی ایمان کو جلا ملتی ہے، اس میں بھی ہمیں بھی اس میں ترقی ملتی ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہمارے نبی نے جو زبانی ہمیں بیان فرمائی، جو علم غیب ہمیں بتائے، اللہ کے حبیب نے اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ آج تک امت میں یہ فتنہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے کرنے کے لیے، آج تک 1450 سال ہونے کو آئے، امت کے علماء اس بات پر متفق نہیں ہو پائے کہ یہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی۔ تو تھوڑی سی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل عطا کی ہے انسان کو، اگر وہ تھوڑا غور و فکر کرے تو بہت دفعہ نتائج تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ عظیم ہے۔ اگر یہ روحانی معراج ہوتی، اگر یہ خواب میں ہونے والی معراج ہوتی، اگر یہ سفر خواب تھا تو یہ کوئی اتنا بڑا معجزہ نہیں تھا۔ بہت سے لوگ بہت طرح کے خواب دیکھتے ہیں، کوئی اس میں ایسی معجزہ کہنے والی بات نہ ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبد فرمایا کہ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو جسم کے ساتھ لے گئے اور مشاہدات کروائے، اور آپ نے واپس آ کر، چونکہ اب ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، تو واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کی بھی پوری کیفیت بیان فرما دی۔ وہ جو یہود پہلے سے بیت المقدس جا چکے تھے، جب انہوں نے سنا، اور اللہ کے حبیب اس سے پہلے کبھی شہر سے نہیں تشریف لے گئے تھے، آپ کبھی اس سے پہلے مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے تھے، مگر آپ نے ایک ایک دروازہ بیت المقدس کا، ایک ایک مقام، ایک ایک جگہ، اور راستے میں سے جو ان کے قافلے آ رہے تھے ان کا حال بھی بیان کر دیا۔ اس کی تصدیق بھی کر لی اہل کتاب نے کہ یہ بالکل درست فرمایا، کچھ اس میں کمی نہیں ہے، کوئی اس میں غلطی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آسمانوں کا جو سفر تھا، جو جنت اور دوزخ کے مقامات دکھائے گئے تھے، ان کا بھی حال بیان کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا۔ اس حصے کو جو ہے اسرا کہا جاتا ہے، رات کے سفر کو، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں کی بھی سیر کروائی۔ اور یہ وہ موقع تھا جہاں پر 5 نمازوں کی فرضیت کی گئی۔ اس سے پہلے نماز تو موجود تھی، مگر اس کی رکعتوں کی تعداد مختلف تھی، انداز مختلف تھا، اوقات مختلف تھے۔ تو امت مسلمہ کو معراج کی طرح کا تحفہ عطا کر دیا گیا، دن میں 5 بار ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز، اور اگر میں اس کو دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اپنی ملاقات کو فرض فرما دیا۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تہجد کی نماز کا بھی خصوصاً اپنے محبوب کو حکم بھی فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تاریخ نبوت کا جو بہت بڑا معجزہ تھا اس کا تذکرہ کیا کہ وہ واقعی عقل انسان کی دنگ رہ جاتی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ سورہ نجم میں بھی اس ملاقات کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ کعبہ قوسین او ادنا ما زاغ البصر وما طغى، تو فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کیا پیاری پیاری اس میں ملاقات کی کیفیات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے کس طرح سے چیزوں کا مشاہدہ فرمایا، اللہ کے انوار کا مشاہدہ فرمایا، تجلیات کا مشاہدہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ 4 سے بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کی کتابوں میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد اور سرکشی کی کوشش کریں گے، چنانچہ یہ دونوں مقامات، یہ موقع آ گئے، اور اللہ نے ان کی نافرمانی کے سبب ان پر سخت قسم کے جابر لوگ مسلط کر دیے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب کوئی ظالم بادشاہ ہمارے سروں پر مسلط ہو جاتا ہے تو صرف وہ بادشاہ ہی قصوروار نہیں ہوتا، ہم بھی اس کے پارٹنر ہیں، ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری بدعمالیاں، بد عہدیاں ہیں، جس کی سزا کے طور پر ہم پر ایک ظالم بادشاہ کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ 11 میں انسان کی جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انسان فطرتاً بہت ہی زیادہ جلد باز ہے، اور وہ بجائے عجلت جو ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کہنا چاہیے کہ اللہ کی جو مشیت ہے، جو ہماری پری ڈیسٹینیشن، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیزیں مقرر کر رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ہم ہر کام کو تحمل سے کریں
اور سکون سے کریں، صبر سے کریں اور انتظار کر کے کریں. تو ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے، جو نظام ہے، اس کے مطابق ہی کام ہوں گے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نظام پر راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، تو وہ بہت ہی جلد باز ہو جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے وہ جلد بازی ان کی دنیا میں مصیبتیں لانے کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کا بھی سبب بن جاتی ہے. تو انسان کی اس جلد بازی کی فطرت کا بھی بیان کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو اتنی جلدی میں مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ خیر نہیں شر کا سوال کر رہا ہے. اسے نہیں معلوم کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں یہ میرے لیے خیر کا باعث نہیں ہے بلکہ مصیبت کا باعث ہے. آیت مبارکہ 12 میں بتایا کہ ہم نے نظام لیل و نہار کو اپنی قدرت کی نشانیاں اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی اللہ کے فضل سے مراد ہے موسٹلی جو ہے رزق تلاش کرنا، اور اس کے سوا بھی سیر و سیاحت، علم کے حصول اور جو بھی کائنات میں فائدے مند چیزیں ہیں ایکسپلور کرنا اور حاصل کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے. اور کسب معاش کا بھی ذریعہ جو ہے وہ دن اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر آیت مبارکہ 13 میں بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے. یعنی اب یہاں پر پھر وہی والی بات آ گئی کہ قیامت کا جب دن آئے گا، جیسے آپ کے آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے کسی جگہ پر، اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو وہ اکثر آج کل تو وہ گلے میں اس کو ڈال لیتے ہیں اور اس پہ آپ کی آئی ڈی لکھی بھی ہوتی ہے، یا بیج وغیرہ کہیں لگا لیتے ہیں، اس پہ آپ کی فوٹو، آپ کا نام، آپ کا ڈیزگنیشن، ساری آپ کا جو جاب نمبر ہے وہ سب لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم روز محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو تمہارا پورا کا پورا ریکارڈ، تم کون ہو، کیا ہو، تمہارا مقام مرتبہ کیا ہے، تمہارے گلے میں ڈلا ہوا ہوگا. تم اپنے ساتھ وہ عمل لے کر آؤ گے. اس کے لیے کتاب اللہ تعالیٰ نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا. پھر کہا جائے گا پڑھو اپنی کتاب، اقرا کتابک، اللہ اکبر، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. خود ہی پڑھو اپنے کاموں کو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، آج حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. یعنی انسان خود اپنے اعمال کا گواہ بن جائے گا. اور یہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ جو شخص ہدایت کی راہ پر چلتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی چلتا ہے، اور جو شخص بے راہی اختیار کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے. یعنی یہ دین اتنا واضح دین ہے، یہاں پر ہم مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر کسی کا بھلا نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کا، ہماری عبادات کا، ہماری فرما برداری کا، ہماری اطاعت کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. تو فرمایا جو حق کے راستے پر چلے گا اپنے بھلے کو چلے گا. یہ کوئی دنیاوی کوئی سیاست دان نہیں ہے کہ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو اس کی حکومت گر جائے گی، اگر آپ اس کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیں گے تو وہ جو ہے وہ ہار جائے گا، شکست خوردہ ہو جائے گا. نہیں، سارا نظام، ساری کائنات ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے مطابق فرما برداری کرتے ہوئے چل رہا ہے. وہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک ہے، اس سے ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. تو جو حق کے راستے پر آئے گا دراصل اپنا ہی بھلا کرے گا. تو اسی لیے فرمایا جس نے ہدایت اختیار کی تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی اختیار کی اس کا وبال اسی پر آئے گا. کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. قانون اٹل ہے، طے شدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا حق کے راستے پر چلو گے تو نجات پا جاؤ گے، حق کو ٹھکراؤ گے تو رسوا ہی ہوگے اور تمہیں کوئی بربادی سے بچا نہیں سکے گا. اور فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب یہاں پر یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کبھی کبھی مفسرین کرام نے لکھا جیسے کافر دوسروں کو بدزن کرنے کے لیے، دین اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے ان کے کہتے ہیں نا کان بھرتے تھے، ان کو مس گائیڈ کرتے تھے اور کہتے تھے تم کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کے پیچھے کیوں جاتے ہو. تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈر ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حساب کا دن قائم ہوگا، قیامت آئے گی، تو کہیں یہ سچ نہ ہو. تو ابو جہل جیسے سردار جو تھے وہ کہتے تھے نہیں، یہ سچ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے مر کر مٹی میں مل جائیں تو دوبارہ اٹھائے جائیں، اور اگر بالفرض یہ سچ ہو بھی گیا تو ہم تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے.
تم فکر مت کرو. یعنی ایک کرپٹ شخص، ایک کلیور شخص کسی سے جرم کروا رہا ہے اور اس کو یہ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ تم پکڑے نہیں جاؤ گے، میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہارا جرم اپنے سر لے لوں گا، بس تم آگے بڑھو، کام کرو. تو یہ عالم تھا. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس نے دنیا میں جو جرم کیا ہوگا اس کی سزا وہ خود ہی بھگتے گا. ہاں یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے تاکہ آپ کو کبھی یہ نہ لگے کہ معاذ اللہ ہماری باتوں میں کنٹرڈکشن ہے یا کوئی کسی قسم کی دو رائے ہو رہی ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں گزشتہ سپاروں میں، کہ جو اپنی قوم کو گمراہ کرے گا وہ ان کا بھی بوجھ اٹھائے گا. یہاں معاملہ یہ ہے، یہ اس سینس میں ہے کہ اگر میں نے کسی کو مس گائیڈ کیا تو وہ تو اگر اس کو شعور تھا، عقل تھی، پھر بھی اس نے حق کو نہیں مانا اور نہیں پہچانا اور میرے پیچھے لگ گیا تو وہ خود بھی گناہ گار ہوگا، لیکن اس سے بھی زیادہ گناہ، اس کا وبال میرے حصے میں آئے گا کیونکہ وہ میرے کہنے پر گمراہ ہوا. بالکل اسی طرح سے اگر کسی شخص کے کہنے پر کسی نے نیکی کی، میں نے آپ کو کوئی نیکی کے کام کی دعوت دی اور آپ نے میرے کہنے پر کی، آپ کا ثواب بھی ضائع نہیں ہوگا. اور ہر دفعہ آپ میں سے جو جو لوگ وہ عمل کریں گے ہر دفعہ میرے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا. اسی کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کے لیے ہم صدقہ جاریہ ہیں. بہنیں اکثر سوال کرتی ہیں کہ اگر ہم کچھ پڑھ کر بخشیں ان کو، تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ بھی بخشیں. آپ جو کچھ بھی نیکی کریں گے، جو عبادات کریں گے، جو کسی سے اسے سلوک کریں گے، جو خیر کا کام کریں گے، آپ کے کہے بغیر، سوچے سمجھے بغیر اس کا اجر و ثواب آپ کے ماں باپ کو ملے گا. اور اسی طرح اس کو اور اوپر درجے پر لے جائیں کہ امت میں سے جو لوگ بھی نیکی کرتے ہیں، جو کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، ہر ایک شخص کا اجر و ثواب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہر دفعہ اعمال میں وہ لکھا جاتا ہے، وہ تو جو کہ پہلے ہی جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جن کے لیے جنت کھولی جائے گی. لیکن ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا آپ اس سال ثواب کیوں کرتے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ نہ بھی کریں تو یہ ماں باپ، ہمارے اساتذہ کرام جن سے ہم نے سیکھ کر یہ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی جن کے طفیل ہمیں ایمان ملا، کلمہ ملا، ایمان مسلمان ہم بنے، تو جتنے بھی یہ ہمارے نیک کام ہیں، ہم چاہے ان کو ایصال نہ بھی کریں، ہم نہ بھی ڈیڈیکیٹ کریں، آٹومیٹیکلی ان کے نام اعمال میں اس کا اجر شامل ہو جاتا ہے. لیکن ویسے یوں نہیں ہے کہ میں نے گناہ کیا اور میں کسی اور کے سر پر تھوپ دوں، کسی اور کو بلیم کر دوں، کسی اور کوئی اور میری جگہ پہ کنفیس کر لے. دنیا میں یہ ہوتا ہے. دنیا میں اکثر بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا انفلوئنشل، جرم کرتے ہیں اور اپنے ملازموں یا غریب لوگوں کو کچھ لالچ دے کر، ڈرا دھمکا کر ان کے سر پر ڈال دیتے ہیں. طاقتور شخص مظلوم پر بہتان لگا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے ہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے. جو برائی کرے گا اپنے گناہ کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا، کوئی جان کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ بالکل یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا. پھر فرمایا کہ ہم اس وقت تک کسی قوم کو یا تمہیں عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اتمام حجت کے لیے رسول نہ بھیج دیں. یہ کیا شان ہے اللہ کی. کوئی قوم ایسی نہیں ہے. آج آپ کے ذہنوں میں سوال آتا ہوگا کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ کا پتہ ہے، اللہ کے حبیب کا علم ہے، رسالت کی خبر ہے، قرآن فہمی ہے، لیکن یہ بیچارے جو دوسری دنیا کے، پوری دنیا میں جو مختلف مذاہب کے، مختلف ادیان کے لوگ ہیں، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اگنورنٹ ہیں اور یہ تو لا علم ہیں، یہ ان کو تو کچھ علم ہی نہیں ہے. تو پھر تو آپ کے علم کے لیے یہ بات قرآن پاک میں واضح ہو گئی کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہ بھیجے ہوں. آج آپ کو کیا ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نبی کبھی مبعوث ہوئے تھے؟ ایسے آپ کو مسلمان نظر نہیں آتے
کہ جو اتنے بے دین بھی ہو چکے ہیں کہ آپ کو شرم آتی ہے سوچ کر بھی کہ اس کا صرف نام مسلمانوں والا ہے، مسلم نیم ہے بس. تو اسی طرح سے ان قوموں کا بھی حال ہے. ان سب قوموں کے پاس اللہ کے نبی آ کر جا چکے ہیں، ان سب نے احکامات کو اگنور کر دیا، بھلا دیا، پسے پش ڈال دیا. دنیا کی زندگی ان کو بھا گئی، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے، دنیا کو سوارنے میں لگ گئے، اور اللہ کی آخرت کی اور اپنی ابدی زندگی کی کبھی انہوں نے پرواہ نہیں کی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کسی قوم پر میں عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ پہلے سے ان کو وارن. دیکھیں کوئی قانون اگر کبھی بنا ہی نہیں مثال کے طور پر تو اس کی سزا آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ اگر ایک قانون ابھی بنا ہی نہیں ہے تو اس قانون کے توڑنے پر یعنی وہ کام کرنے پر سزا کیسے ملے گی؟ پہلے قوانین بنائے جاتے ہیں، آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، وارننگز دی جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ اگر یہ قانون بنا ہے اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اللہ سے بڑھ کر انصاف فرمانے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر رحم فرمانے والا کون ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ سے آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں بھی نہ کہ کیا صحیح اور کیا غلط، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، اور وہ ہمیں عذاب دے دے؟ یہ میرے رب کی شان ہی نہیں ہے کہ بیچارے معصوم، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ان پر عذاب آ گیا. یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب تک کسی قوم پر انبیاء نہیں بھیجتے، احکامات نہیں بھیجتے، رسول نہیں بھیجتے، ہم کبھی بھی اس قوم کو ہلاک نہیں کرتے. جب وہ جھٹلا دیتے ہیں انبیاء کو، ان کی تعلیمات کو بھلا دیتے ہیں، تب سزا کے طور پر ان پر اللہ کے عذاب آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قدرت اللہ کی ایک قانون بتایا جا رہا ہے، جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش و عشرت کے جو دل دادا لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو سب سے زیادہ جو ایک کہتے نا کہ ہائی اپر کلاس، بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے نا دیکھ کر، ہم رش کر رہے ہوتے ہیں ان کے حالات کو دیکھ کر. جتنی زیادہ انسان کے اندر آسودگی آتی جاتی ہے، جتنا زیادہ اس کے پاس اتھارٹی، پاور اور دولت آتی جاتی ہے، چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے گمراہ ہونے کے، کیونکہ اس کو کوئی سبب نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے آگے جھکے. معاذ اللہ، شیطان حاوی ہو جاتا ہے اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتے ہیں، اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، تو لوگ تو ان کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے سبارڈینیٹ ہیں، ان کے ماتحت ہیں. کسی بھی ملک میں جو قوانین بنتے ہیں، اب آپ دیکھیں جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ جو چیز ایکسیپٹ کر لیں گے، دوسرے ممالک سے دوستی کا معاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دوسرے ملک سے دوستی ہو جائے گی. کسی سے دوستی کا معاہدہ ختم کر دیں گے تو دوستی ختم ہو جائے گی. میرے اور آپ کی کرنے نہ کرنے سے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑا. یہ تو ملکی سطح پر اور جو سربراہان مملکت ہیں ان کا ڈیسیجن امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پکڑ جب اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، جب کسی بستی پر عذاب آتا ہے تو پہلے اس کی جو اپر کلاس ہے اس کے اوپر آتا ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ وہ خود بھی ایمان نہیں لاتے اور لوگوں کو بھی ایمان لانے نہیں دیتے، اور ان کے عیش و عشرت والے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پہلے تبلیغ بھی پہلے انہیں کو کی جاتی ہے، کیونکہ ان کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ تو خود ہی مان جائیں گے. اگر لیڈرز مان جائیں گے تو جو ان کے نیچے لوگ ہیں وہ تو مان ہی جائیں گے. پھر وہ ان احکامات کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. یوں ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یعنی اللہ کا قانون بہت ہی انصاف والا ہے، اس میں عدل ہی عدل ہے. اور پہلے نصیحت کی جاتی ہے، جو نصیحت نہیں مانتا پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کو ہم برباد کر دیتے ہیں. آیت مبارکہ 18 میں بتایا جو صرف دنیا کے فائدے کے طلبگار ہوں، یعنی جو آخرت کا طلبگار ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملنا ہے دنیا میں مل جائے. کبھی کبھی ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسی بات کر گزرتے. یہ بات ہمارے منہ سے اس لیے نکلتی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں عقیدہ آخرت کلیئر نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں ادراک نہیں ہے کہ آخرت کتنی اہم ہے.
معاذ اللہ کہیں نہ کہیں ہم نے بھی دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے. مثلاً ہم میں سے کوئی کہتے نا پھر کیا فائدہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی, میں کہوں گی نا اللہ تعالیٰ آخرت میں, ارے بھائی آخرت میں کیا, میں تو دنیا میں دیکھیں گے تو بات بنے گی. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکیوں کا صلہ اس کو دنیا میں ہی نظر آ جائے, اور اگر کسی نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے یا برا سلوک کیا ہے یا اس کا حق مارا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس شخص کو اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا میں ہی سزا مل جائے. اب جب یہ ہم چاہ رہے ہیں, ہماری یہ اپروچ بن گئی ہے, تو دراصل ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں. قانون اللہ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے, امتحان گاہ ہے. ایگزامینیشن روم میں آپ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جس کو فرسٹ آنا ہے وہ ابھی تو آپ ایگزام دے رہے ہیں, اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ممتحن ہے, جو ایگزامینر ہے, وہ آپ کو بتا دے کہ تم فرسٹ ہو, یہ فیل ہے. یہ کیوں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے قانون تو یہ نہیں ہوتا نا. آپ کو پتا ہے یہاں ہم ایگزام دیں گے اپنا, وہ 3 آورز کا ٹپیکلی ہمارا ہوتا تھا ایگزام, اس میں جتنے بھی کوسچن ہوتے تھے اٹیمپٹ کرنے ہوتے تھے. کوئی جلدی سے ختم کر کے بیٹھ جاتا تھا, پھر بھی ٹیچرز یا جو انویجیلیٹرز یا ممتحن ہوتے تھے وہ کہتے تھے ابھی آپ جا نہیں سکتے, کر لیا ہے پیپر, بیٹھ جائیں آرام سے, ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو ویٹ کرنا ہے, اس کے بعد آپ جا سکیں گے. کوئی لاسٹ منٹ تک لکھتا رہتا تھا, حتیٰ کہ اس سے کاپی لینی پڑتی تھی, بھائی ٹائم پورا ہو گیا, 3 آورز ہو گئے, واپس دے دیں, جتنا آپ نے لکھنا تھا لکھ لیا. سب کی اپنی اپنی کیٹیگریز ہیں, ایفیشنسی ہے. کسی نے پرفیکٹ کام کر لیا, کسی نے انکمپلیٹ کیا, کسی کو کچھ آتا ہی نہیں تھا, یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, بس انتظار کر رہا ہے کہ کب اجازت ملے تو باہر یہ پیپر پکڑا کر جاؤں. جس نے جو کیا, ایگزامینر, جو انویجیلیٹر, جو وہاں پر لوگ ہیں, وہ کچھ کسی سے نہیں کہیں گے. وہ نہیں کہیں گے آپ نے کیا 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 نہیں کیا, آپ نے صحیح سوال سالو کیے کہ نہیں کیے, یہ ان کا کام نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ ہمارا کام ہے امتحان لینا. امتحانی پرچے ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دیے, ایگزامینیشن پیپرز, اب یہ جانے ان کا کام جانے, یہ کر کے ہمارے ہاتھ میں دیں گے, ہم جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے حوالے کر دیں گے, وہ چیکنگ کریں گے, گریڈنگ کریں گے, نمبرنگ کریں گے. اس کے بعد ایک دن اناؤنسمنٹ کا ہوگا. اب چاہے وہ وربلی اناؤنسمنٹ ہو, چاہے وہ نوٹس بورڈ پر ریزلٹس لگ جائیں, چاہے وہ نیوز پیپر میں آ جائیں, چاہے وہ انٹرنیٹ پر ویب سائٹ پر آ جائیں, جو طریقے ہیں جس کے, وہ دن ہوگا نتیجے کا دن. یہ سسٹم ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بھی یہی سسٹم ہے کہ جب تک ہم مر نہیں جاتے ہمارا امتحان چلتا رہے گا. وہاں 3 آورز کا پیپر ہوتا ہے یا 4 آورز کا پیپر ہوتا ہے نا, یہاں آپ کا پیپر کا ڈیوریشن آپ کی اور میری موت تک کا ہے. جب ڈیتھ ہو گئی, یہ جو ہمارے پیپرز لکھنے تھے لکھ لیے. اچھا, اس میں ہم خود نہیں لکھ رہے ہوتے, کام ہم کر رہے ہوتے ہیں, لکھنے کے لیے اپوائنٹڈ ہیں فرشتے, وہ لپیٹ دیتے ہیں ہمارے نام اعمال کو, رول کر دیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں انسان مر جاتا ہے, اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں, 3 چیزیں باقی رہتی ہیں, جو صدقہ جاریہ اپنے ہاتھ سے کر گیا, جو علم نافع کسی کو دے گیا, اور نیک اولاد. وہ جو تینوں کام ہوتے رہیں گے تو یہ قیامت کے دن تک وہ بھی اس کے پاس ایڈ ہوتے جائیں گے پوائنٹس. ادروائز اس کا عمل اب ہو چکا. اب آئے گا یوم حشر, ڈے آف ججمنٹ. ڈے آف ججمنٹ اس کو کیوں کہتے ہیں, یوم الدین کیوں کہتے ہیں؟ اس دن آپ کی کیلکولیشنز ہوں گی. جو میں نے حق کسی کا مارا, مجھ سے پوچھا جائے گا. جو کسی نے میرا حق مارا, حق تلفی کی, اس سے سوال کیا جائے گا. اس دن جزا اور سزا سنائی جائے گی. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں بس دنیا میں پتہ چل جائے, اس لیے کہ ہم اس دن کو سمجھ ہی نہیں رہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بس چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی ان کو سب کچھ مل جائے, وہ جلد بازی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں, ہم اس کو اس دنیا میں سے جتنا چاہتے ہیں دے بھی دیتے ہیں. دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, مگر ہمیں اس لیے نہیں پتا کہ ہم نے آخرت دیکھی نہیں ہے نا. ہمیں کیا پتا آخرت کیا ہے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ بہت رچ ہیں اور آپ کے پاس بہت, آپ کی وارڈروب بہت حسین
बेहतरीन कीमती ड्रेसेस से भरी हुई है, लेकिन आप अपना कोई निहायत पुराना, निहायत आपको वो पसंद भी ना हो, या वो बिल्कुल चीप हो, सस्ता हो, वो लिबास किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। उस जरूरतमंद के लिए आपका वो लिबास इतना अहम है जितना शायद ही आपकी वार्डरोब में कोई कीमती सूट आपके लिए अहम हो। उसके लिए वो इतना अहम है, क्योंकि उसको वो मयसर नहीं है। उसने नहीं देखा कि इससे अच्छी भी चीजें होती हैं। इसी तरह से हमने आखिरत को इमेजिन ही नहीं किया, हमने उसको समझा ही नहीं कि आखिरत में जो नेमतें, जो इनामात, जो दर्जात, जो इज्जत अफजाई, जो प्रोटोकॉल हमें मिलेगा, दुनिया में उसके मिसल कुछ भी नहीं है। वरना हम दुनिया को कहते ना कि धुतकार देते। जैसे अल्लाह के हबीब ने फरमाया मोमिन के लिए कैद खाना है, असल में हम वो मोमिन है नहीं ना। असल मसला ये है, जिस दिन हम मोमिन बन जाएंगे उस दिन हमें दुनिया कुछ भी कहेंगे, ये क्या है, दुनिया कुछ भी नहीं है। ये तो अच्छी से अच्छी चीज देखकर भी आपका दिल ललचाएगा नहीं, फैसिनेट नहीं होंगे, आप मुतासिर नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है ये कुछ भी नहीं है जो मेरे रब ने अहले ईमान के लिए तैयार कर रखा है उसके मुकाबले में। तो इसी तरह यहाँ बता दिया कि तुम दुनिया चाहते हो, ले लो, फिर आखिरत में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और महरूम रहोगे। फिर इसका अंजाम जहन्नुम होता है जो आखिरत की फिक्र नहीं करता और दुनिया चाहता है। फिर आयत मुबारका 19 में फरमाया जो शख्स आखिरत का तलबगार हो, इसके लिए ईमान के साथ भरपूर कोशिश भी करे, तो ऐसे लोगों की सही, इनकी कोशिश अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर कबूल की जाएगी। वमन अरदल आखिराता वसआ लहा, ये चीज है, सिर्फ चाहने से नहीं होगा, कोशिश भी करनी पड़ेगी। यानी ये कैसी बात है कि हम आखिरत में अल्लाह की रजा तो चाहें मगर काम कोई भी ना करें जो अल्लाह को राजी करे। हम जन्नत तो चाहें लेकिन उसके लिए इसार ना करें। हम मकाम और मर्तबा तो चाहें लेकिन उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के हराम करदा काम को छोड़े ना और हलाल को इख्तियार ना करें। तो ये बात यहाँ वाज़ेह हो गई कि अगर कोई आखिरत पर ईमान रखता है और उसका तलबगार है तो यकीनी तौर पर वो उसको हासिल करने की कोशिश भी करेगा। कोई ओहदा, कोई चीज क्या बैठे बिठाए आपको मिल जाती है, उसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है। तो इसी तरह से फरमा दिया कि तुम अगर कोशिश करोगे, हाँ अल्लाह ताला इतने रहीम और करीम है कि आप एक कदम उसकी बारगाह की तरफ जाएंगे, उसकी तवज्जो की जो निगाह है और जो उसकी रहमत के कदम है, यूं समझ लीजिए 10 टाइम्स आपकी तरफ आ जाएंगे। अगर आप चल कर जाएंगे तो वो दौड़ कर मुतवज्जो होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए है कि कोशिश हमें करनी होगी। फिर आयत मुबारका 21 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि एक दूसरे पर दुनिया में फजीलत की जो अहमियत है, आखिरत यानी लोगों को एक दूसरे पर जो दुनिया में फजीलत दी गई और आखिरत की भी यहाँ पे बता दी गई तरजीहात, हमने इनको एक दूसरे पर किस तरह फौकियत दी है। यकीनन आखिरत और भी बड़ी है दर्जे के एतबार से और फजीलत के एतबार से। यानी दुनिया में कोई शख्स बहुत तरक्की याफ्ता नजर आता है, कोई आपको पीछे नजर आता है, किसी के पास ज्यादा माल है, किसी के पास कम माल है, लेकिन ये बात इस चीज को डिटरमिन नहीं करती, इस चीज का सबूत नहीं है कि अल्लाह के यहाँ कौन पसंदीदा है। एक जमाना ऐसा भी था कि एक फकीर गुजर रहा था, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तुम इसके बारे, पहले एक बड़ा अच्छा लिबास वाला, कीमती पोशाक वाला, वेल ड्रेस्ड, बहुत ही बेहतरीन एक शख्स पास से गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया इसके बारे में तुम्हारी राय क्या है। सबने कहा कि ये मुअज्जिज है, मोतबर है, कौम के शुरफा में से। अच्छा, शुरफा उनको कहते थे जैसे अशराफ, जो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, अच्छे, बड़ी एक अच्छी क्लास के लोग, जैसे हमारे कहते हैं ना बड़े खानदानी है, बहुत ही अच्छा है, तो वो इस तरह से कहा शुरफा में से। उसके बाद एक शख्स गुजरा, उसके लिबास पुराना था, फटे पुराने कपड़ों जैसा हुलिया, खस्ता हाल था, जैसे लग रहा था कि कोई जैसे भिखारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है। तो लोगों ने कहा कि ये तो गुरबा में से है, इसका हाल ये है कि अगर ये किसी की सिफारिश करेगा तो मानी नहीं जाएगी, निकाह का पैगाम भेजेगा तो कोई कबूल नहीं करना चाहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह के यहाँ इसका और इस जैसों का दर्जा, वो जो पहले गया है उस जैसे 1000 भी हो या जमीन उनसे भर जाए तो भी इसका दर्जा अल्लाह के यहाँ बड़ा है। यानी जो दरवेश है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है,
ہم جج کرتے ہیں انسانوں کو کلاس کے حساب سے، کون کتنا خوشحال ہے، گھر کس ایریا میں ہے، گاڑی کون سے ماڈل کی ہے، خاندان میں کس کس کی پوسٹ کیا ہے. یہ سب باتیں ہمارے اسٹینڈرڈز دنیا کے، ہم اس سے جج کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اللہ کے ہاں یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہہ کر سارے ڈفرنسز، سارے کمپلیکسز، ساری اسٹیٹس، ساری کلاس ڈفرنسز ختم کر دیے گئے. جو تم میں جتنا متقی ہوگا، سپیریئر، قابل احترام، قابل عزت ہوگا اللہ کے ہاں. یہ درجات یہاں پر بیان کر دی گئے. پھر آیت 23 میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. توحید کا حکم دینے، یا یوں کہہ لیجئے کہ شرک سے روکنے کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلا حکم حقوق العباد میں جو دیا گیا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا دیا گیا. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں، وہی تمہاری دوزخ ہیں. یعنی ماں باپ راضی ہیں تو جنت مقدر ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو جہنم ٹھکانہ ہوگا. اسی لیے، اور انسان دنیا میں آیا کس طرح ہے؟ ماں باپ کے توسط سے. ماں نے پیدا کیا، پرورش کی، باپ نے کفالت کی، دونوں نے شفقت سے مل جل کر پالا پوسا، جوان کر دیا. اب جس کی جو حیثیت ہے، بچوں کو کئی لوگ سیٹل کر دیتے ہیں، اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، بزنس سٹارٹ کروا دیتے ہیں، جابز دلوا دیتے ہیں، اچھے رشتے کروا دیتے ہیں، کوئی جو ان سے بس میں ان کے ہوتا ہے، جو جس ماں باپ کے بس میں ہے وہ کام کر رہے ہیں. بہت بڑے محسن ہیں ہمارے، اور ہمارا دین احسان مندی کا دین ہے. یہاں ایٹیٹیوڈ نہیں، گریٹیٹیوڈ کی بات کی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرے، بدلے میں آپ اس سے بہتر اچھا کریں. تو ہمارے جو سب سے بڑے محسن ہیں ہمارے ماں باپ ہیں، جن کے لیے آج ہمارے پاس سب سے کم ٹائم ہوتا ہے. ہمارے سوشل میڈیا پر بہت سے فرینڈز ہیں، ہمارے واٹس ایپ کے گروپس ہیں، سب سے چیٹنگ کا ہمارے پاس ٹائم ہے. اس کے گھر کیا ہو رہا ہے، کون شادی کس کی ہو گئی، کس کی منگنی ہو گئی، کون حج پر چلا گیا، کون عمرے پر. اور اللہ اکبر، اب تو ایک نئی مصیبت پڑ گئی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے حج اور عمرے سے بھی اسٹیٹس اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں. وہ گھر بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے، اس مقدس جگہ کو بھی نہیں بخشا. مستقل دھیان اپنے اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کا. پتہ نہیں، اللہ کی فکر کرو اللہ نے تمہاری عبادت قبول کی بھی ہے کہ نہیں. وہاں سے لائیو کالز کی جا رہی ہیں. عجیب ایک تماشا سا دین کو بھی کمرشل بنا دیا ہے. اللہ کی عبادت کو، حج عمرے کو بھی نہیں بخشا کہ چپ کر کے جاؤ، تھوڑا سا کٹ آف کرو دنیا سے، شرم کرو، جاؤ جا کر وہاں پر عبادت میں دل لگاؤ اور بالکل کٹ آف کر لو دنیا سے. اس کے گھر میں حاضری ہو گئی ہے کہ جس گھر پر نظر پڑے تو کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر. کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یہ کون سے لوگ ہیں جو کچھ نہیں بھولے، فیس بک پہ اسٹیٹس بھی اپڈیٹ کرنا نہیں بھولے. تو اس حساب سے یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ انسان اپنے محسنوں کا خیال کرے، اپنے ماں باپ سے اس نے سلوک کرے. ماں باپ سے نیک سلوک کرو. اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک مت کہو. کوئی چیز ماں باپ کی ہمیں ناگوار نہ گزرے. بہت سی پرابلمز ہو جاتی ہیں، اونچا سننے لگ جاتے ہیں. بہت دفعہ پیرنٹس کوئی بات نہیں کہنی کسی کے سامنے کہہ دیتے ہیں. ہم بڑے سویلائز اپنے آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ سیدھی سادھی کو ایسی بات کر دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارا امپریشن خراب ہو گیا، لوگ کیا سوچیں گے. اور ہم ذرا ڈپلومیٹ ہیں، یہ بات اس کو کہنی ہے، یہ نہیں کہنی. سیدھے سادھے پیرنٹس کچھ بھی جو بھی ان کے دل میں ہوتا ہے صاف صاف بات کہہ دیتے. بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں. ایسی سچویشنز تو بن سکتی ہیں نا، اسی لیے اللہ نے فرمایا اف بھی مت کہنا. عام حالات میں تو اف کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کی مرضی کے اگینسٹ معاملات ہو رہے ہوں گے تو آپ کو یہ جیسچر دینا پڑے گا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، جیسے بھی تمہارے ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرو اور جنت حاصل کرو، انہیں جھڑکو نہیں. آج کل تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ماں کون سی ہے اور بیٹی کون سی ہے. اس طرح سے اولادیں ماں باپ سے بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، ایسے جملے ان کے لیے یوز کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ ان کا ادب، ان کا احترام لازم ہے ہم پر. یہ بہت زیادہ اہم بات ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے ادب سے بات کرو اور عاجزی اور رحم دلی کے بازو جھکا دو، جیسے آپ اپنے باس کے آگے یوں کھڑے رہیں ادب سے، احترام سے، جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے آگے کھڑا ہو جائے، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو جائے، ایسے ماں باپ کے سامنے حاضر رہنا ہے۔ اب یہ باتیں تو بس آپ کو یہی پڑھنے کو ملیں گی یا ہمارے کچھ پرانے ہمارے لوگوں میں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ ہمیں نئی نسل کو یہ بتانا ہے، ہم نے بھی غلطی کی ہے، بہت ان کو فرینڈلی کے چکر میں ادب احترام اور جو لائنز تھی اور جو ہمارا ایک ڈسٹنس تھا وہ ختم کر دیا ہم نے۔ بچوں سے شفقت برتیں، محبت کریں، دوستی کا ماحول رکھیں، لیکن آپ یاد رکھیں آپ ماں باپ ہیں اور وہ اولاد ہیں، اس فرق کو مٹنے مت دیں، یہ ان کے لیے بھی لازم ہے، آپ کے لیے بھی اس میں خیر ہے اور بھلائی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادب کرو ان کے لیے، عاجزی کے بازو جھکا دو، اور دنیا میں وہ زندہ ہے تو بھی اور اگر وہ وفات پا جائیں تو بھی دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر ایسے رحم فرمائیے جیسے جب میں چھوٹا تھا، یعنی لاچار تھا، میں کمزور تھا، انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ کیا پیاری دعا ہے کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی کہتے ہیں نا رب المشرق کی و رب المغربی، رب المشرقین والمغربین، رب السماوات والارض۔ رب اور ماں باپ کے لیے بھی چونکہ وہ پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، دنیا میں لانے کا وسیلہ بنتے ہیں، اللہ نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ جیسے انہوں نے میری ربوبیت کی تھی، یعنی مجھے پالا پوسا تھا، ان معنوں میں میری پرورش کی تھی، اللہ یہ پھینک آتے مجھے کہیں ڈال دیتے، ابھی بھی کچرے کے ڈھیر پر بچوں کی باڈیز ملتی ہیں، ابھی بھی ملتی ہیں، لوگ چیریٹی والی آرگنائزیشن میں بچے چھوڑ آتے ہیں، مگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہمیں پالا پوسا، اپنی زندگیاں ہمارے لیے وقف کر دی، اپنے کریئر داؤ پہ لگا دیے، ختم کر دیے، اور ہمیں تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے ہم بڑے سمارٹ اور جینیس ہیں، اور ہمارے ماں باپ تو کمپیوٹر یوز کرنا نہیں آتا، تو ہمارے دل میں ان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ہمیں لگتا ہے ہم بڑی کوئی کمال کی چیز بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک گوشت کا ٹکڑا تھے، تمہیں ماں نہ کھلاتی، نہ پلاتی، تمہارا علاج نہ کراتی، ویکسینیشن نہ کراتی، تمہاری کیئر نہ کرتی، تو تم آج اتنے بڑے عقل مند پیدا نہ ہوتے، اتنے بڑے نہ بنتے، تو تم احسان مانو ان کا۔ وہ جیسے بھی سادے ہیں، ہم جتنی بھی ڈگریز لے لیں، کچھ بھی کر لیں، ماں باپ وہی رہیں گے، ماں کے قدموں میں ہی ہماری جنت رہے گی، اس سے اوپر نہیں ہم جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی دعا کرو جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا، اے اللہ آپ بھی ان پر رحم فرما دیجئے، بس ان کی خیریت کے لیے اور عافیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو۔ اس کے بعد فرمایا آیت مبارکہ 26 میں رشتہ دار، قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے حقوق ادا کرو، فضول خرچی سے بچو، یہ ہے دین اسلام، یہ احکامات ہیں، پریکٹیکل احکامات جو قرآن پاک میں ہیں۔ جو سوال ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے کنسرن ہوتے ہیں، جس سے امت میں آج فتنے، انتشار، فرقے واریت پھیل رہی ہے، وہ موسٹلی وہ باتیں ہوتی ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر بھی نہیں ہے۔ ہمیں اخلاقیات کو بہتر بنانا ہے، حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو جائے، ورنہ ہماری سخت پکڑ ہو جائے گی۔ پھر فرمایا فضول خرچی سے بچو، کیوں؟ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ یہ جو فضول خرچ ہوتے ہیں، کہا یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، شیطانیت ہے فضول خرچی کرنا، یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ نے جس کو عطا کیا، جسے دیا، وہ اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرے، مگر اسراف نہ کرے، ضائع نہ کرے اپنے پیسے کو،
اور دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ بھی آزمائش کے لیے دیا ہے، اور جس کو نہیں دیا یا کم دیا وہ بھی آزمائش کے لیے ہے۔ ہماری آزمائش اگر ہمیں دیا گیا ہے تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دے دیا، اب میں اس کے بندوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتی ہوں۔ اپنی فضول خرچیوں کو تھوڑا سا آپ پس سے پشت ڈال دیں اور دیکھیں کائنات سسک رہی ہے، لوگ پوری کائنات میں، اب تو مہنگائی نے اچھے خاصے وائٹ کالر لوگ، مڈل کلاس لوگوں کو جو ہے وہ بے بس اور لاچار کر دیا۔ پریشان ہیں لوگ اپنے گھروں میں، فیسوں کے پیسے نہیں ہیں، کرایوں کے پیسے نہیں ہیں، گروسری کے لیے پیسے نہیں ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جس کو اللہ نے عطا کیا اس کو احساس ہو، اس کے دل میں درد ہو کہ وہ دیکھے کہ ٹھیک ہے ہم پوری کائنات کو سرو نہیں کر سکتے، آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن دنیا میں چیریٹی آرگنائزیشن بھی تو بہت بن رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے یہ چیزیں۔ اچھا، اس میں دونوں طرح کے لوگ ہوں گے جو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ کئی اپرچونسٹ ہیں جنہوں نے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا چیریٹی کو، جو کبھی ایک روپیہ بھی کسی کو نہ دے ضرورت پڑنے پر، آج وہ بڑی بڑی چیریٹی آرگنائزیشنز بنا کر بیٹھ گئے۔ ہم جج تو کر سکتے ہیں بظاہر حالات سے، لیکن کسی پر بہتان نہیں لگا سکتے، مگر یہ ریالٹی ہے کہ دونوں طرح سے معاملات ہیں۔ لوگوں میں اویئرنیس بھی بڑی ہے، لوگوں میں چیریٹی کا جذبہ بھی بڑا ہے، لوگ مدد بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر دور میں ہی ہوتے کہ وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بس یہ فرمایا کہ تم شیطان کے بھائی نہ بنو، اپنے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر شیطان کے راستے پر چلو گے تو تم بھی دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے اور محتاج ہو جاؤ گے۔ اسی لیے فضول خرچی سے منع کیا گیا، اور یہ کہا کہ اگر تنگ دستی کی وجہ سے خرچ نہ کر سکو، کسی کو مانگے اور اس کو نہ دے سکو، تو نرم بات کہہ دو، اس کو جھڑکو نہیں، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، سختی نہ کرو۔ یہ تمام معاملات ہیں۔ پھر آیت مبارکہ 29 سے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ خرچ کرنے میں بخل بھی نہیں کرنا، حرص بھی نہیں ہونا چاہیے فضول خرچی کے درمیان۔ یعنی ایک ہوتا ہے بخیل جو پیسہ جمع کر کے بیٹھا رہتا ہے، مر جاتا ہے تو اس کی بینک بیلنس یا تجوری میں سے پیسے نکلتے ہیں اور دیکھ کر زندگی بھر وہ ترستا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ لوگ اس کو مالدار سمجھتے تھے اور وہ فقیروں کی طرح زندگی گزار کے گیا۔ تو یہ بات یہاں پر ہے کہ ایسا بھی نہ ہو اور اتنا فضول خرچ بھی نہ ہو کہ سارا مال ضائع کر لے۔ درمیانی راہ اختیار کریں اور نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کریں، مباح کاموں میں اعتدال کے ساتھ، یعنی جو ثواب کا کام نہیں ہے مگر گناہ کا بھی کام نہیں ہے اس میں اعتدال کریں۔ یہ معاملات ہیں۔ اور ناجائز کاموں میں بالکل بھی گناہ کے کام پہ خرچ نہیں کرنا۔ پھر مفلسی یا غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کریں، بتایا اللہ سب کا رازق ہے۔ پھر زنا کی ممانعت کی گئی، بدکاری سے بچو، گناہ سے بچو۔ پھر قتل ناحق کی ممانعت کی گئی اور قصاص لینے میں بھی اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حکم آیا یتیم کا مال نہ کھاؤ اور اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کرو، یہ سوچ کے کہ بڑا ہو جائے گا تو اس کا مال اس کو دینا پڑ جائے گا، ہپ ہپ کر کے ہم کھا جائیں۔ اور وعدے کو پورا کرو، ناپ تول میں خیانت نہ کرو، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ بال کی کھال نہ اتاریں، ٹو نہ لگائیں، بلا وجہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسئلے دین کے نہ لے کر آئیں، لوگوں کی زندگی کو آسان رہنے دیں، اپنی زندگی کو بھی آسان بنائیں۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، حدیث مبارکہ ان کے درمیان میں کوئی شبہ والی چیزیں ہیں، تو تم شبہ والی چیزوں کی ٹو نہ لگاؤ۔ جو چیز نہیں قرآن و حدیث میں لکھی گئی گھس جاتے ہیں، جان بوجھ کے جا جا کے مسئلے پوچھ کر آتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، اور جو واضح ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر اور اترا کر مت چلو، اللہ کو عاجزی پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیانی چال چلو، نہ اتنی مریل چال کے لگ رہا ہے کوئی بیمار چلا جا رہا ہے، کوئی مجنو جس کو عشق میں ناکامی ہو گئی، ایسی بھی چال نہ ہو اور اکڑ کر بھی نہیں، ہیلدی ایکٹیو، تھوڑا پاؤں جما کر اسٹریٹ آپ چال چلیں۔ اور یہ جو چال ہے نا، یہ صرف
آپ کی واک کی بات نہیں ہو رہی, یہ آپ کے لائف سٹائل کی بات ہو رہی ہے کہ اوور آل نہ تو آپ اتنے وہ بن جائیں کہ لوگ آپ کو کہیں تو بڑا بے وقوف ہے اور آپ کو نقصان پہنچائیں, آپ کا استحصال کریں اور آپ کی کوئی عزت نہ کرے. آپ یہ بھی دیکھا ہوگا زیادہ جو لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں, مذاق زیادہ کرتے ہیں یا ہنستے بولتے رہتے ہیں, تو لوگ ان کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے. کہ ہمارے لوگوں میں یہ بھی گریس نہیں ہے کہ اگر مجھے یاد ہے ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو جو ٹیچر نرم ہوتی تھی بچے بدتمیزی پہ اتر آیا کرتے تھے, اور مجھے خیر اس چھوٹی عمر میں بھی احساس ہوتا تھا کہ یہ تو ٹیچر اتنی اچھی ہیں تو ان کی تو رسپیکٹ اور بھی زیادہ بنتی ہے کہ ہم کریں. لیکن عمومی طور پر میجورٹی انسانوں کی جو میری آبزرویشن ہے کم ظرف ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ان سے فری ہو جائیں گے تو وہ بھول جائیں گے کہ آپ بڑے ہیں یا استاد ہیں. یا اپنے بچوں میں بھی دیکھیں, بچوں سے آپ تھوڑا سا فری ہو جائیں تو جو آپ ان کو کہہ رہے ہوں گے وہ پلٹ کے وہی آپ کو کہہ رہے ہوں گے. تو انسان عام طور پر وہ یہ لیولز کو مینٹین نہیں کر پاتا, اس لیے ہمیں ہی خود اپنی گریس بنانی ہوتی ہے, اپنا روب رکھنا ہوتا ہے, اور اس روب میں کہیں تکبر نہ آ جائے, اس میں بلا وجہ لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو مسلط بھی نہ کر دیں, ظلم بھی نہ کریں, زیادتی بھی نہ کریں. یہ سب باتیں ان کا خیال رکھنا ہے. پھر شرک کی ممانعت دوبارہ سے کی گئی, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا دار و مدار یا اس کی فضیلت یا بے قدری نہیں ہے. یعنی اگر کسی کی روزی بہت زیادہ, کسی کو ملا ہوا ہے رزق, کسی کو کم, تو یہ اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہونے کا کرائٹیریا نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا اس کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے, یعنی کیوں؟ کیونکہ وہ بہت رچ ہے. یہ کیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ رچ ہے تو اللہ کا فضل ہے؟ ہاں, قرآن نے تو اللہ کا فضل اس کے اوپر کہا ہے کہ جس کو دین کی سمجھ بوجھے, جس کو نیکی کی توفیق ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل والا بندہ. اس کے بعد تو تقسیم دنیا کے مال کی تو اللہ کی حکمتیں ہیں, جس کو چاہے کم دے, جس کو چاہے زیادہ عطا کر دے. اللہ کی حکمت اور مشیت کا معاملہ ہے. پھر فرمایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم آپ پر وحی فرماتے ہیں. اس کے بعد آیت مبارکہ 40 میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کی ایک جو بری فطرت ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ خود تو بیٹوں کی آرزو کرتے ہیں اور بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کی نسبت کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. معاذ اللہ, ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بیٹیاں نہیں پسند, یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو یہ اعتراض ہے کہ میرے لیے فرشتوں کو بیٹے کیوں نہیں بنایا, بیٹیاں کیوں بنا دیا. بلکہ ان کی مکاری بتائی جا رہی ہے, ان کی بدفطرتی بتائی جا رہی ہے کہ تم تو سمجھتے ہو کہ بیٹے جو ہیں وہ شان بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ کمتر ہوتی ہیں, کمزور ہوتی ہیں, کسی کام کی نہیں ہوتی. تو تم نے اللہ جو خالق ہے, مالک ہے, کل کائنات کا رب ہے, اس کے لیے تم نے بیٹیاں مقرر کی ہیں بیٹوں کو چھوڑ کر. تو یہ ایک یہاں پر اگزامپل دے دی گئی. پھر آیت مبارکہ 44 سے جو بیان ہے کہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے, بہت کچھ ہوگا, بہت کچھ ہوگا, ہمیں نہیں پتا. لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں 18,000 عالمین ہیں, ورڈز, مخلوقات, الگ الگ دنیایں ہیں. ان 18,000 یا اس سے بھی شاید بہت زیادہ, ظاہر ہے کہ ایکسپلور نہیں ابھی تک ہم نے کیا. سب آسمان اور زمین اور اس کے بیچ میں بہت کچھ ہے جو ہمیں نہیں پتا. ہر چیز اللہ کی حمد کی تسبیح کر رہی ہے, لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. حدیث مبارکہ ہے کہ سوائے جن و انس کے مخلوق ایک دوسرے کی تسبیح کو سمجھتی ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے. آیت مبارکہ 45 میں بتایا منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہیں اور ان کے دل و دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہیں. یہ دیکھیے بد نصیبی کہ جس کو غور و فکر کی صلاحیت مل جائے, جس کو حلم مل جائے, سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالی نے وہی عطا فرمائی. اور وہ فصیح و بلیغ قرآن سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے ہیں معاذ اللہ جادو ہو گیا ان پہ, یہ جادوگر ہیں کیا, معاذ اللہ یہ تو کاہن کا کلام ہے, اتنا یہ تو ہمارے اوپر اثر کر دیتا ہے, ہمیں مسحور کر دیتا ہے. تو بجائے غور کر کے سیکھنے کے اس قسم کی باتیں کرنے لگے.
آیت مبارکہ 49 میں بتایا کہ منکرین آخرت کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کر دیا جائے گا، یعنی ان کو یقین نہیں ہے اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی بھی مخلوق جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ سخت ہے جس کو دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا، اللہ رب العزت دوبارہ تمہیں ایسے ہی پیدا فرما دیں گے جیسے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا۔ پھر آیت مبارکہ 52 میں اچھی بات کرنے کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ یا تو خاموشی اختیار کرو یا اچھی بات کرو۔ اچھی بات خاموشی سے بہتر ہے اور منہ سے بری بات نکلے اس سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ پھر آیت مبارکہ 56 میں بتایا کہ باطل معبود اپنے پوجنے والوں کی تکلیف کو دور کرنے یا ان کی حالت کو بدلنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ پھر 61 سے ایک بار پھر آدم علیہ السلام اور جو ملائکہ کرام کا واقعہ تھا سجدہ کرنے والا بیان کیا گیا، شیطان کے انکار کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ شیطان کچھ بھی داؤ پیچ کھیل لے، جیسے بھی حملے کر لے، اللہ کے خالص بندوں پر اس کا کوئی قابو نہیں ہے، اس کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ پھر آیت مبارکہ 67 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی طوفان میں گھر جاتے ہیں، کوئی ان پر مصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت انہیں اپنے بت یاد نہیں آتے، اس وقت انہیں نہیں امید ہوتی کہ وہ انہیں بچا لیں گے، لیکن جب وہ اس صورتحال سے نکل جاتے ہیں تو دوبارہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا، قوم سمود کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ ذکر فرمایا، جو گزشتہ قومیں تھی کس کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مختلف واقعات ہوئے تھے۔ پھر جیسے بھی ہم نے بات کی کہ ملائکہ کرام کا اور آدم علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ کیا گیا، جو ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی ہمارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان اور انسان کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ ہمیں بہت اس سے سبق سیکھنا ہے۔ ہمارے مزاج میں ہے ناشکری، اس کو اوور کم کرنا ہے۔ جیسے آپ کو کبھی پتہ چلتا ہے نا کہ کچھ ہماری ویکنیسز ہیں تو ہمیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 1,00,000 نعمتیں اس وقت ہمارے پاس ہیں، لیکن اگر ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے تو ہم ان 1,00,000 نعمتوں کے شکر سے ہی سر نہیں اٹھا پائیں گے اگر شکر کرنے پر آ جائیں۔ کیسے کیسے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، اولیاء اللہ کے واقعات ہیں، جتنا ہم نے اس آنکھ کو استعمال کیا، اس سے دیکھا، اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جو دانت ہمارے منہ میں ہیں، جتنا انہوں نے کھایا اور چبایا ہے، اسی کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ایک ایک عضو ہمارا۔ تو اس لیے ناشکری کے مزاج کو ترک کر کے شکر گزاری ایک اسٹریٹجی ہے۔ یہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی نعمتیں ملیں، ان میں اضافہ ہو جائے، تو اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا پڑے گا۔ ناشکری کے بجائے شکر گزاری کا رویہ اپنائیں گے تو جو نعمتیں نہیں بھی ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں گی اور ہمیں ملتی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں آیت مبارکہ 70 میں، بنی آدم کی عزت اور کرامت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے دنیا کے تمام مخلوقات میں انسان کو خصوصیت عطا کی گئی، چاند اور ستارے، سب مخلوقات، وہ سب جو مخلوقات ہیں، لیکن جو شعور ہے نا اور جو انسان جو عمل کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، وہ انسان ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا عزت والا بنایا ہے اور بہت ہی مقام بھی عطا کیا۔ اسی طرح سے پھر آیت مبارکہ 71 میں بتایا کہ انسانوں کو اپنے پیشواؤں کے ساتھ بلایا جائے گا اور دائیں ہاتھ سے ان کے نامہ اعمال لینے والوں کی، جن کے نامہ اعمال ان کے رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، ان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی، کامیابی انہی کے لیے ہوگی۔ اور جو دنیا میں حق سے اندھا بنا ہوا تھا، آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ دنیا میں حق کے راستے کو نہیں دیکھا تھا، آخرت میں جنت بھی دکھائی نہیں جائے گی، یہ طے کر دیا گیا۔ پھر آیت مبارکہ 73 سے کفار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے راستے سے ہٹانے اور باطل ارادوں کا تذکرہ فرمایا کہ کس کس طرح کی انہوں نے سازشیں کی کہ اللہ کے حبیب حق کی دعوت کا کام روک دیں اور چھوڑ دیں۔
دنیا میں جب بھی کسی شخص کے ذاتی مفادات کے اوپر ضرب آتی ہے تو وہ حق پرستوں کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، کسی کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو دھمکانے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو جلا وطن کر دیتا ہے، کسی پر الزام لگا دیتا ہے، کسی کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نظام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے میں آپ کی ثابت قدمی کو، اب میرا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو ثابت قدمی عطا کی اور آپ کو اس سازشوں والی جگہ سے کس طرح سے اپنی رحمت سے بچایا، محفوظ رکھا۔ پھر آیت مبارکہ 83 میں پھر انسان کی فطرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ نعمتوں پہ ناشکری کرتا ہے اور جب اس پر کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے نا امید ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرت پر اس کو پھر بھروسہ نہیں رہتا معاذ اللہ۔ آیت مبارکہ 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ہمارے بھی بڑے لوگوں کے ذہن میں روح کیا ہے، کیسی ہے، آج کل تو پکچرز بنا بنا کے ان کی بھئی یہ روح جا رہی تھی، ہم نے دیکھا، ساری فیک ویڈیوز اور ایسی جھوٹی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ جب یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ روح کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے، بس میرے رب کا امر ہے، حکم ہے، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ زندگی میں بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ابھی ہماری فہم میں نہیں آ سکتے، ابھی وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، تو اس لیے بتایا کہ آپ انہیں فرما دیجئے کہ وہ تو بس میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے رب کا حکم ہے، اور اس کی حقیقت یقیناً یہ لوگ بہت جلد جان جائیں گے۔ تو بتانا مقصود یہی تھا کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت کا دار و مدار نہیں ہے ان کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ کو کیا فائدہ ہوگا اگر آپ کو پتہ چل جائے روح کیا ہے، کیسی ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ تو یہ دین ایک مستقل لاجیکل ادارہ ہے ایک، یہاں آپ انہی سوالوں کی فکر کریں جس کا آپ کے عمل سے اور عقیدے سے تعلق ہے۔ اسی لیے کہا کہ ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑیں جس سے آپ کے عمل اور عقیدے کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پھر آیت مبارکہ 88 میں ایک بار پھر قرآن کا چیلنج بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے، شبہ ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے تو اسے چاہیے کہ اس جیسا، قرآن جیسا کچھ بنا کر لے آئیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کسی انسان کی کوشش ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر بتایا کہ تم عاجز ہو اس بات سے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ آیت مبارکہ 90 سے مشرکین مکہ کے جو مطالبات وہ کیا کرتے تھے، اور یہ مطالبات صرف اعتراض کرنے کے لیے اور دین کو جھٹلانے کے لیے تھے۔ فرمایا انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، کھجوروں انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، یا ہمیں آپ جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب ہمیں لا کر دکھا دیں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دیں، یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہمارے سامنے ظاہر کر دیں، یعنی وہ بے حجاب ہو جائیں، نظر آ جائیں، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا محل یا گھر بنا دیا جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے ہم پر کتاب پوری لے کر آئیں جس کو ہم پڑھ سکیں، تب ہمیں یقین آئے گا۔ ان تمام معجزات کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، یعنی میں کو معاذ اللہ کرتب دکھانے نہیں آیا، تمہاری فرمائشیں پوری کرنے نہیں آیا، میں ایک بشر ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ تم ایسے اعتراضات، ایسے سوالات مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ یہ تو پیغام ہدایت ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں، تمہیں ہدایت قبول کرنے کی توفیق ہوتی ہے کرو، نہیں تو تمہاری فرمائشیں پوری کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ معاذ اللہ ان کے ایمان لانے کا محتاج ہے۔ آیت مبارکہ 94 سے کفار مکہ کے اعتراضات کا ذکر ہے کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کیوں بھیجا۔ اب دیکھیں پھر وہ یہاں پر معاملہ آ گیا کہ بشریت نبوت کے خلاف نہیں ہے، بشر ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو کمال ہے کہ بشر ہو کر ایسے بشر، فوق البشر، افضل البشر، بشر جو ہے وہ لوگوں کے سردار۔ تو یہ بات یہاں پہ بتا دی گئی کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا اللہ نے پیغام دے کر، تو فرمایا اگر زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تو ان کی ہدایت کے لیے ہم کسی فرشتے کو ہی بھیج دیتے، مگر بات یہی ہے کہ انہوں نے بس اعتراض کرنا تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن
جو لوگ یہ آخرت کا انکار کر رہے تھے اور اعتراضات کر رہے تھے، ان کو منہوں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر اٹھایا جائے گا، جیسے دنیا میں اندھے گونگے بہرے بنے رہے، ہدایت کی بات نہ سنی، نہ کلمہ حق زبان سے کہا اور نہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی، معجزات کو دیکھ کر ایمان لائے، تو قیامت کے دن کوئی خیر کی بات سننا نصیب نہیں ہوگی، انہیں جنت کی راہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس وقت ان کی زبان سے کوئی نکلی ہوئی مراد ہے وہ پوری ہوگی۔ پھر آیت مبارکہ 101 سے موسیٰ علیہ السلام کے جو 9 معجزات عطا کیے گئے تھے ان کا تذکرہ کیا گیا، فرعون نے کس طرح آپ کو جادوگر ثابت کرنے کی کوشش کی اس کا بیان کیا گیا، فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کو جو اللہ نے زمین میں جگہ عطا کی اور دوبارہ آباد کاری ان کی ہوئی اس کا ذکر کیا گیا۔ آیت مبارکہ 105 میں قرآن پاک جو گریجولی اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی امت کے سامنے پڑھا، تلاوت فرمایا، اس کی حکمتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مصحف کی طرح پورا توریت کی طرح ایک کتاب لا کر نہیں دے دی گئی، بلکہ اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر آہستہ آہستہ ان احکامات کو پڑھتے گئے، انہیں پریکٹس میں لوگ لے کر آئے، ان کو یاد کیا، انہیں حفظ کیا، ان پر عمل کیا، اور یوں قرآن کو تقریباً 23 سال کے عرصے میں اہل ایمان نے سیکھا، جانا، حفظ بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی شان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تمہارے لیے اس لیے آہستہ آہستہ نازل کیا کہ تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے بات پھر وہیں آ گئی، قرآن کو سمجھ نہیں رہے، رٹے لگا رہے ہیں، یا روز 3 قرآن پاک پڑھ لیے، 4 قرآن پاک پڑھ لیے۔ اصل میں قرآن سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا، آپ 1 سال میں قرآن پاک پڑھیں مگر سمجھ کر پڑھیں، تب اس کا حق ادا ہوگا۔ پھر مشرکین مکہ کے اعتراضات، کبھی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی تو کہتے ہیں رحمان، ہم تو کسی رحمان کو نہیں جانتے، تو اللہ سبحانہ، کبھی آپ اس کو رحیم کہتے ہیں، کبھی کوئی نام لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تو معبود برحق ہے، وہ خدا ہے، مالک ہے، اللہ ہے، الہ ہے، تم اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم اسے جس بھی نام سے پکارو گے سارے پیارے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہیں، یعنی اسے اس کے ناموں سے پکارتے رہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پھر توحید کا یہاں پر تذکرہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسماء الحسنہ کی فضیلت، روز 1 دفعہ سارے اسم پڑھ لیے جائیں، بڑی خیر و برکت کا باعث ہے، اور جس کو اسماء الحسنہ یاد ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی شفاعت کا اور اللہ کے ہاں اس کے درجات کی بلندی کا بھی سبب بنیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذکر اور اپنے ناموں سے اسے پکارنے کا حکم بھی دیا، اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر شرک کی نفی فرمائی کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک یا مددگار ہے، نہ اسے کسی مددگار کی حاجت ہے، اور سب اسی کی کبریائی بیان کرتے ہیں، تم بھی اسی کی کبریائی بیان کرتے رہو، صبح شام اللہ کی خوبی بڑائی بیان کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکاف، سورہ کاف مکی صورتوں میں سے ہے، ترتیب کے اعتبار سے 69 جو ہے، نزولی ترتیب کے اعتبار سے 69 اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 18 نمبر پر ہے، یعنی 18ویں نمبر سے قرآن پاک میں 18ویں سورہ ہے، اور اگر مصحف کے اعتبار سے تو وہ یوں بتایا جاتا ہے کہ وہ 69 سورہ نمبر ہے۔ اس سورت میں ایک غار تھی، کہف جس کو کہا گیا، کہف، اصحاب کہف، دی کیو بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس غار والوں کی توحید کا، ان کے ایمان کا تذکرہ کیا گیا، اسی نسبت سے اس سورت کا نام موسوم کر دیا گیا۔ اس سورت میں قرآن کی حقانیت کا، اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، ذوالقرنین کا، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ، اور ان تمام قصوں میں جو نصیحتیں ہمارے لیے ہیں اس کا بیان کیا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کاف کی فضیلت میں فرمایا کہ 10 آیتیں جس شخص نے سورہ کاف کی حفظ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ ایسے ہی حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کی تو اگلے جمعے تک
دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن کر دیا جائے گا، یعنی بہت ہی زیادہ اس سورت کی تلاوت کی، اور خاص طور پر فرائیڈے یعنی جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ کاف کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو اللہ کی جانب سے نازل کردہ بیان کیا، فرمایا یہ ہر طرح کی کمی سے، ہر طرح کی کجی سے بالکل پاک صاف ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی گرفت سے ڈرانے والا یعنی عذاب الہی کی خبر دینے والا، مومنین اور صالحین کو اللہ کی رضا کا مجدہ یعنی خوشخبری سنانے والا ہے، یہ وہ پیاری کتاب ہے۔ اور جو لوگ بغیر کسی علم کے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی جرت اور بہت بڑا جھوٹ ہے، یعنی پھر شرک کی نفی کی جا رہی ہے کہ تمہارے رب کی شان دیکھو، اپنے رب کی رحمت دیکھو، اس کی حکمت دیکھو، اس کا کلام پڑھو، اور تم پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے جاتے ہو، اور یہ سب جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ جھوٹ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کریں۔ دیکھیں کمال، توحید اللہ کی، دین اللہ کا، عبادت اللہ کی، حکم اللہ کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے آپ غم مت کریں۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے، ان کی پرواہ نہ کریں، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر یہ بھول گئے ہیں کہ جیسے یہ پیدا ہوئے تھے انہیں فنا بھی کیا جائے گا، اور دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اٹھائیں گے اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا بنائی ہی امتحان کے لیے گئی ہے، اس میں انسان کے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ پھر اصحاب الکافی والرقیم یعنی کتبے والے، جو ایک نیم پلیٹ ہوتی ہے جو ان کے آگے لگا دی گئی تھی، اس کا تذکرہ بھی اب یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے۔ آیت مبارکہ 9 سے اصحاب کہف کا بیان ہے کہ چند نیک صالح نوجوان تھے جو توحید کے قائل تھے، اور اللہ نے ان کو توحید پر ثابت قدم رکھا، لیکن ان کی پوری قوم مشرک تھی، اور ایک ظالم بادشاہ تھا جو بہت بڑا مشرک تھا، ان پر مسلط تھا۔ تو وہ لوگ جب توحید پرست تھے اور ظاہر ہے کہ شرک سے اپنے دامن کو بچانا چاہتے تھے، تو کچھ لوگ اور بادشاہ ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ تو انہوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے کہ کہیں یہ ہمیں ٹارچر کریں گے یا ہمیں شرک کی طرف مجبور کریں گے، تو انہوں نے غار میں پناہ لے لی، اللہ کا نام لے کر ایک غار میں چلے گئے اور دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجئے اور ہمارے مقصد میں ہمیں کامیابی کے اسباب مہیا کر دیجئے، یعنی ہم توحید پر قائم رہیں، خالص توحید پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہ جیسے چاہتا ہے تدبیر فرماتا ہے۔ ان پر نیند طاری کر دی گئی، وہ سوتے رہے، اور دھوپ کو بھی ان سے اللہ نے دور رکھا کہ ان کے چہروں پر دھوپ بھی نہ پڑے اور آرام کرتے رہیں۔ تو بتایا گیا کہ تقریباً 309 سال تک یہ نیند والی اسی کیفیت میں رہے۔ غار میں اللہ تعالیٰ نے غیبی ان کے لیے انتظام بھی کر دیے، ایک کشادہ جگہ بھی مقرر کر دی گئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کروٹیں بدلنے کا بھی انتظام فرما دیا۔ پھر کیا ہوا کہ ان کو حرارت بھی ملتی رہی، زندگی کے اسباب بھی باقی رہے، کوئی ایسا وہ نہیں، آپ دیکھیں انسان لیٹا رہے تو بیڈ سول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ فرمانے کروٹیں ان کی بدلتے گئے اور ہر طرح سے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ اصحاب کہف کا ایک ان کا واچ ڈاگ جیسے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک ان کا کتا بھی تھا، وہ چوکھٹ پر یعنی کہ وہ جو کیو کی جو انٹرنس ہے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اپنی کلائیاں پھیلا کر، وہ بھی وہیں پر بیٹھا رہا۔ اور اسی وجہ سے علماء نے اہل اللہ کی چوکھٹ کی برکات کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ کتا بھی جو وہاں پر ان کے دروازے پر ہوتا ہے نا، اس کا بھی مقام اور مرتبہ بن جاتا ہے۔ obviously یہ تو بات ہے، انسان جن لوگوں سے وابستہ ہوتا ہے، کسی عام چیز کو اگر خاص سے وابستہ کر دیا جائے تو وہ بھی خاص ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کی، اب آپ دیکھیے یہ جو ہم قرآن پاک پر کور کرتے ہیں جس کو ہم غلاف کہتے ہیں، ایک کپڑا ہی ہے نا، کیا آپ کسی کپڑے کی عزت کرتے ہیں؟ لیکن آپ غلاف قرآن کی عزت کرتے ہیں، غلاف کعبہ کی عزت کرتے ہیں، اس کو معتبر سمجھتے ہیں، مبارک سمجھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اچھے لوگوں سے نسبت حقیر کو بھی اچھا بنا دیتی ہے اور باعزت بنا دیتی ہے۔ تو اس حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
ان کا اور ان کے کتے کا قرآن مجید میں، اب آپ دیکھیں نا، اس کتے کا بھی 5 مرتبہ تذکرہ آ گیا. کتنی بڑی یہ بات ہے. تو یہ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ کتا کسی انسانی شکل میں جنت میں جائے گا. بعض نے فرمایا کہ وہ کچھ جانور بھی جنتی ہیں، جن میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی، عزیر علیہ السلام جس سواری پر سوار تھے وہ دراز گوش، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا تھا دمبا وہ بھی، اور اسی طرح اصحاب کہف کا کتا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی جو ہدہد تھی. مختلف تذکرے کیے گئے کہ جنتی جانور ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان جانوروں کو ان انبیاء کی نسبت سے مقام اور مرتبہ عطا ہو گیا. اس کے بعد اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بتایا گیا کہ لوگوں کے 3 قول ہیں، یعنی کہ لوگ اپنے حساب سے صرف وہ ایک قیاس آرائی اس کو کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. تو اس طرح سے مختلف ان کی تعداد بیان کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے، یعنی ان کی کوئی تعداد کو مقرر نہیں کیا گیا. ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا کیا، اور قرآن پاک نے ان کی تعداد کے بارے میں بحث مباحثے کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جھانک تاک کے لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، اس سے بھی منع کیا گیا. اللہ نے فرمایا دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں. ان میں سے ایک، یعنی 309 سال کے بعد وہ اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم کتنے عرصے اس کیفیت میں رہے. تو انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم ٹھہرے. سوئے ہوئے شخص کو کیا پتا کہ وہ کتنے آور سو گیا. پھر انہوں نے قطعی بات کہنے کے بجائے اللہ کے حوالے کر دی کہ بھائی اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنے عرصے اس حالت میں رہے. پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کر کوئی کھانا پینا سامان لانے کے لیے شہر کی طرف بھیجا، اور اس سے کہا کہ احتیاط سے جانا، نرمی سے لوگوں سے بات کرنا، اور کسی کو ہمارے حال کی خبر نہ. ان کے ذہن میں تو یہی تھا نا کہ ایک ظالم مشرک بادشاہ سے پناہ کے لیے غار میں چھپے رہے. تو کہا کہ اگر انہیں پتہ چل جائے گا تو وہ ہمیں قتل کریں گے یا سنسار کریں گے یا جبراً ہمیں اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ معاملات یہاں پر تھے. اب وہ بندہ وہاں پر گیا تو وہ زمانے کی اس بادشاہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی. وہ سکہ دیکھ کر لوگ حیران تھے کہ یہ تو سکہ اب چلتا ہی نہیں ہے، یہ کوائن تو اب چلتا نہیں ہے. لوگوں کو شک ہوا ان لوگوں پر. کچھ لوگوں نے ان کا تعاقب بھی کیا اور وہ پہچان گئے، جان گئے کہ واقعی یہ کوئی خاص لوگ ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ان پر دوبارہ سے موت طاری کر دی، جو قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے. اور اہل شہر ان جوانوں کی حقیقت سے چونکہ باخبر ہو چکے تھے تو اب اسی میں بہتری تھی. پھر اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ موت کے بعد کی زندگی برحق ہے. ایک ڈسپلے یہ بھی ہوا مختلف مواقع پر کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو زندہ فرما سکتا ہے. اس کے بعد پھر یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی یادگار باقی رکھنے کے لیے بادشاہ وقت، جو اس وقت بادشاہ تھا وہ نیکوکار نیک سیرت تھا، اس نے ایک عمارت جو مسجد کی صورت میں اس جگہ پر بنوا دی. اسی سے مفسرین نے مسئلہ اخذ کر لیا ہے کہ نیک لوگوں کی جہاں پر مدفون ہوتے ہیں وہ وہاں پر مزار بنانا عوام الناس کے فیض کے لیے درست ہے. مگر جو موجودہ زمانے میں ہمارے ہاں مزارات کی کیفیت ہے یہ شرع کے کافی اگینسٹ نظر آتی ہے. عورتیں مرد، رونق، ڈھول دھماکہ، ناچ گانے، حال آ رہے ہیں، حال سے بے حال ہو رہے ہیں اس حال میں. تو وہ عجیب و غریب میلے کا سا سما جو ہے وہ مزارات پر بن گیا ہے. ادروائز ہر چیز اگر ایک لمٹ میں رہ کے کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت مبارکہ 28 میں مکے کے بعد بڑے سرداروں کا تذکرہ کیا کہ سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات یعنی دعوت حق کو سن سکتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ جس وقت ہم آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس جو نادار جو مسکین صحابہ کرام ہوتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ رچ نہیں تھے، تو یہ کہتے تھے کہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم دولت مند رچ اتنی بڑی کلاس کے لوگ ہو کر ان کے برابر بیٹھیں، تو آپ ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں اور پھر ہم آپ کی بات سن لیں گے. تو
اللہ کے حبیب تو کیا ہی اس سے پہلے جواب دیتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جن کے بارے میں ان کا اشارت حضرت بلال، حضرت صہیب جیسے، حضرت خباب جیسے صحابہ کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو فقراء ہیں جنہوں نے اپنے دین پر سب کچھ قربان کر دیا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے آپ کے اطراف میں بیٹھے رہتے ہیں. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم جوڑے رکھیے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اور آپ اپنی آنکھیں ان سے مت ہٹائیں، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ان کو اپنی نگاہ رحمت سے دور نہ کریں، انہیں ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. یعنی یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، ان کے ایمان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان نادار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے. پھر آیت مبارکہ 29 میں بتایا کہ جہنمیوں کا انجام کیا ہوگا. جو انکار کرنے والے تھے، قیامت کے دن جہنمیوں کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم مشروب پلایا جائے گا، اور اہل جنت کے لیے سونے کے کنگن. دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، ریشم کے لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے، لیکن جیسے ہم نے بات کی کہ حلال اور حرام کی پابندیاں دنیا میں ہیں، آخرت تو ایک الگ ہی جگہ ہے، تو وہاں پر سونے کے کنگن، ریشم کے حلقے اور دبیز جو ہے وہ کپڑے پہنائے جائیں گے، حسین لباس جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. آیت مبارکہ 32 سے اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں اگزامپل دی جا رہی ہے، تمثیل جس کو کہا جاتا ہے. ایک شخص کے انگوروں کے باغ تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجور کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، یعنی فراوانی تھی پھل کی، رزق کی، اور درمیان میں کھیتی تھی، بیچ میں دریا بہ رہا تھا اور بہت ہی عمدہ فصل تھی. ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میرا مال، یہ جو میری قوت ہے، افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا. اول تو مجھے قیامت کے دن کا یقین ہی نہیں، لیکن اگر قیامت آئی بھی تو جیسے دنیا میں مجھے تم سب سے بہتر عطا کیا گیا ہے، آخرت میں بھی سب سے بہتر ہی عطا کیا جائے گا. وہ جو دوسرا ساتھی تھا، دیکھیں اب یہ تمثیل ہے، سمجھ لیجئے کہ ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے، اور یہ باغ، یہ دنیا ہے، اس کی آسودگیاں ہیں، اس کی آسائشیں ہیں، رونقیں ہیں. اب اس واقعے کو سمجھے کہ دوسرے ساتھی نے کہا کہ تم اپنی اصل کو بھول گئے اور تم نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو وحدہ لا شریک ہے، یعنی تم کچھ بھی نہیں ہو. اللہ نے تمہیں وجود عطا کیا، تمہیں نعمت عطا کی، زندگی عطا کی، رزق عطا کیا، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی ناشکری مت کرو. اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو تمہارے حق میں بہتر ہوتا، یعنی بجائے اس کے کہ جب تم اپنے پاس نعمتیں دیکھو تو یہ اتراؤ کہ میرا کمال ہے، میں کتنا لکی ہوں، کتنا کمال ہے میرا، میں کتنا عقل مند ہوں، بلکہ کہو کہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میں اس کے قابل نہیں تھا، یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہوا ہے، کرم ہوا ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو اگر تم ایسا کہہ دیتے تو تمہاری نعمت کا زوال نہ ہوتا، اللہ تم سے راضی ہوتا، تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں نوازتا، تمہارے حق میں بہتر ہوتا. اور کہا اگرچہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر نعمت عطا فرمائے گا. دیکھیے دنیا میں دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر ترس مت کھائیں اپنے حال پر، رشک مت کریں، آپ کو کیا پتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. وہ جو دنیا میں عیش کر رہا ہے، آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا یا جنت میں. اور حدیث مبارکہ ہے کہ اگر اللہ نے تم میں سے کسی کو مال کی کثرت دی ہے، اس پہ دیکھ کے رشک مت کرو. اہل ایمان کے لیے دنیا سے بہتر آخرت ہے، اور اگر آپ نے کسی سے مقابلہ کرنا ہے، رشک کرنا ہے، تو صرف نیکیوں میں کریں، تقوی میں کریں، علم میں، علم پر عمل میں، علم کو پھیلانے میں کریں. باقی پھر وہی والی بات آ گئی کہ کہا کہ تم کیا جانو کہ اللہ مجھے زیادہ نوازے اور پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ، یعنی تمہاری دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں. بالآخر وہی بات ہوئی، اس شخص کا باغ برباد ہو گیا اور وہ بس افسوس کرتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، پھر کوئی اس کا مددگار نہیں تھا. یعنی اس کو اگر آپ ایز اٹ از واقعے کو بھی دیکھ لیں یا آپ سمجھ لیں کہ یہ مثال ہے، کچھ بھی اس کے ہاتھ نہ آیا آخرت میں، اور وہ بس پچھتاتا ہی رہ گیا، ملال ہی کرتا رہا.
پھر آیت مبارکہ 45 میں اللہ نے دنیا کی مثال دی ہے کہ یہ بالکل پائیدار نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. آسمان سے بارش برسانا، سبزہ نکالنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. وہ چاہتا ہے فصل کو پکا دیتا ہے، اور چاہتا ہے تو چورا چورا فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کبھی کیڑا لگ جاتا ہے، کبھی سیلاب میں بہ جاتی ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے کیا کیا کچھ ہوتا ہے روز و شب. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری فصل پکنے کے ٹائم پہ جب تم اس پر فخر کر رہے ہو، اللہ آندھی بھیجے، وہ چورا چورا ہو جائے، برباد ہو جائے، ہوا اس کو اٹھا کر لے جائے، اور مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینتیں ہیں. اس پر فخر مت کرو، اصل چیز آخرت ہے، اس کی تیاری کرو. تمہارے رب کے پاس جو ثواب ہے انجام کے اعتبار سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے وہ نیک اعمال ہے. جس نے جو نیکیاں کی ہوں گی وہ کام آئیں گی. 50 خاندان میں میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں، کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ہاں، میں نے ان پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کی تربیت ایسے کی ہے حق کے راستے میں، پھر میرے لیے فائدہ ہو جائے گا، وہ سب میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. تو دنیا کی چیزوں پر اترانا، تکبر کرنا، فخر کرنا چھوڑ کر آخرت کی فکر ہمیں کرنی ہے. آیت مبارکہ 47 میں فرمایا قیامت کے دن روئے زمین ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا زمین پر ایک میدان کے سوا. سب لوگ سب باندھے رب کے سامنے اکیلے حاضر ہوں گے، اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو رہے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے افسوس اس نامہ اعمال کو کیا ہوا. اس نے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور کوئی کبیرہ کوئی صغیرہ چھوڑا ہی نہیں جو شمار نہ کیا ہو. یعنی جو ہم عمل کر کے بھول جائیں گے وہ بھی وہاں پر درج ہوں گے. پھر آیت مبارکہ 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا اور ابلیس کی نافرمانی کا تذکرہ ہے، اور بتایا ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. پھر 60 آیت سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ وہ اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ کے احکامات اور حکمتوں کو جاننے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے اور خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے. اور انہوں نے اپنے خادم کو بتایا تھا کہ جس جگہ خضر علیہ السلام ملنے والے تھے وہ جگہ بھی اشارت میں بتائی گئی تھی. انہوں نے کھانے کے لیے مچھلی بھی اپنے ساتھ، کچھ اپنا توشہ بھی رکھ لیا تھا، کچھ ناشتہ بھی رکھ لیا تھا. سفر کر کر کے جب وہ تھک گئے، ایک چٹان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ ہمارا جو ناشتہ تھا، سامان تھا، وہ لے کر آؤ. تو اس نے کہا کہ مجھے تو شیطان نے یہ بات بلا دی تھی. وہ مچھلی سمندر میں جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، یعنی وہ بحر فارس اور بحر روم، وہاں وہ مچھلی کہیں گر گئی تھی اور میں ذکر کرنا بھول گیا. اچھا، وہی وہ جگہ تھی جس کی ان کو تلاش بھی تھی. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اس جگہ پر لوٹے، اور وہاں پر خضر علیہ السلام جنہیں اللہ نے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا، وہاں پر ان سے ملاقات کے لیے پہنچے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشد و ہدایت آپ کو عطا کی ہے، جو علم خاص عطا کیا ہے، کچھ مجھے بھی تعلیم فرمائے. یہاں سے یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ اگر نبی ہو کر وہ دوسرے نبی سے سیکھنے کے لیے گئے، کوئی عالم اگر دیکھتا ہے کہ دوسرے عالم کا کسی چیز میں مجھ سے زیادہ اس کو مہارت ہے، عبور حاصل ہے، تو اس سے سیکھنے جانا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم تو سب اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتے ہیں، تو ہم تو بالکل یہ گوارا ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسرے عالم سے ہم سیکھنے کے لیے جائیں یا اس سے. جبکہ میں نے اب تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو کوالیفائڈ، میرے سامنے یہ باتیں ہوئی ہیں، ایسی ایسی خواتین لڑکیاں انگلینڈ میں، امریکہ میں جو پڑھانے بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ کوئی کوالیفائڈ نہیں ہے، کوئی ان کی نالج نہیں ہے، کچھ نہیں، مگر وہ ہمارے لیکچر میں بھی کوئی چیز نہیں ہوں، لیکن ایک میں نے ڈگری حاصل کی، محنت کی، سیکھا، سمجھا، پڑھا. انہیں کہہ دو نا کہ آپ اس لیکچر میں آ جائیں تو وہ اتنا برا مناتے ہیں، ہم سیکھیں گے، ہم پڑھیں گے. تو یہ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ ہمارے اندر تکبر کتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے تو نبی موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہو کر خضر علیہ السلام کے پاس جن چیزوں کا علم تھا سیکھنے کے لیے چلے گئے. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ہم سے زیادہ کوالیفائڈ ہے، اس کے پاس علم ہے اور مستند علم ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اسے سیکھنے کے لیے جائیں. یہ سنت انبیاء علیہ السلام بھی ہے. اس کے بعد بھی پھر وہی بات پتہ چل گئی کہ اپنے سے کم مرتبہ شخص سے بھی اگر کسی شعبے کا علم اس کو حاصل ہے تو اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے. جب انہوں نے یہ بات فرمائی تو خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، ٹھہر نہیں سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. تو انہوں نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں آپ مجھ سے سوال نہ کیجیے گا. اور پھر وہ معاملات ہوتے چلے گئے کہ جب تک میں خود نہ آپ کو بتا دوں. چلتے چلتے دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں
सुराख कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो अच्छी बात नहीं है, आपने गरीबों की कश्ती को खराब कर दिया, तो डूब भी सकते हैं, डूबने का खतरा भी हो सकता है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ नहीं ठहर पाएंगे, सब्र नहीं कर पाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम फौरन रियलाइज किया और फरमाया कि मेरी भूल हो गई, मुझ पे गिरफ्त ना कीजिए और मुझे इस तरह मैं जिस मकसद से आया हूँ उसको पूरा करने दें, अब मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। बहरहाल मामलात जारी थे। यहाँ से भी पता चलता है कि अगर कोई इल्म वाला है तो सवाल में जल्दी भी ना करें, अगर उसने कोई काम किया है तो यकीनन उसमें कोई हिकमत भी होगी जो उस लम्हे आपको नजर नहीं आ रही होगी, समझ नहीं आ रही होगी। इंशाअल्लाह कल 16वें सिपारे में जो मौजूद है सूरह कहफ की आयात, इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारा लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। जो कुछ पढ़ा, जो सुना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, इसे हमारी हिदायत और अपनी रजा का जरिया बनाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।